کون ہے یہ شیر خدا، کون ہے یہ علی مرتضیٰ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر میں پرورش پانے والے، دعوت اسلام میں جہاں جہاں حضور جاتے تھے ساتھ جاتے تھے. جب کبھی حضور لوگوں کو تبلیغ فرماتے، آپ حضرت علی حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے. عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن ساتھ ساتھ رہے. اور جب ہجرت فرمائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور کی ہجرت کے چند ہی دن بعد حضرت علی بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. اب ہجرت کے بعد 2 ہجری تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ فرمایا. حضرت علی حیادار تھے، شرمیلے تھے. آپ کہتے ہیں کہ پیغام نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آپ کو بھیجنا تھا، لیکن حیا مانے تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پاتے رہے، لیکن آپ اس شرم اور حیا کی وجہ سے کبھی پیغام لے کر جا نہ سکے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو طلب فرمایا اور پھر اپنی بیٹی کے نکاح کا معاملہ سامنے رکھا. حضرت علی خوش ہو گئے اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں کیا دے سکتے ہو؟ پھر ان کے لیے مہر کے انتظام کا حکم دیا. حضرت علی خود گئے. وہ ایک باغیچے میں مزدوری کرتے تھے، کما کر کے جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان کے پاس جو لوہے کی زیرہ تھی وہ بیچ کر یا گروی رکھ کر مال جمع کیا. 400 مسقال چاندی یہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے مہر مقرر فرمایا گیا. اور جو جہیز کے متعلق بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے جہیز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن دیے تھے، مشکیزہ دیا تھا، چارپائی اور ایک گدا، ایک تکیہ اور کچھ چیزیں استعمال کی دی تھیں. اس کو لے کر کے جو جہیز کا معاملہ چلایا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا. اس کی حقیقت بھی میں بتاؤں، حضرت فاطمہ کا جو جہیز تھا وہ پورا حضرت علی کے پیسوں سے خریدا ہوا تھا. لوگوں کو حضرت فاطمہ کا جہیز یاد ہے کہ رسول اللہ نے یہ جہیز دیا تھا، اور یہاں پر اسی جہیز کی بنیاد پر لاکھوں لوگ اس طرح کے کروڑوں کا مطالبہ کر لیتے ہیں. مولا کائنات علی ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم وہ جواں مرد ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی رقم کو یہ جہیز کے پیسوں کے لیے خرچہ کیا. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کا جو سامان ہے وہ ان کے پیسوں سے خریدا ہوا. آج بھی اگر جہیز کی سنت یاد ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ عورت کے باپ سے نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے حاصل کرو. بہت سارے آج کے دور میں بھی بھکاری پیدا ہوئے ہیں. میں تو ان سے ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جن کی طلب ہی یہ ہے کہ شادی اسی لیے کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی میرے پاس کنٹینیو بنگال سے، بہار سے کچھ لوگ مطالبہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادیاں ہیں اور جہیز بہت سامنے والے مانگ رہے ہیں، بائک دینا ہے، کسی کو فلاں دینا ہے، کیا تعاون ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہ بائک خرید کر دینے کے لیے علامان فاؤنڈیشن تیار کیا گیا ہے، جہیز کے لیے. ہم نے ان کو یہ کہا پہلی بات تو یہ ہے بائک دینا نہیں دینا یہ بعد میں، بیٹی ہی مت دو پہلے ایسے بھکاری کو جو تمہارے گھر سے کھانا چاہتا ہو. تمہاری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ مجھ سے اگر مشورہ لینا چاہتے ہو تو میں اس داماد کو یہی کہوں گا ایک کھٹوری لے لو، کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاؤ، روزانہ ایک ایک سکہ گرتا رہے گا اور جہیز سے زیادہ مال اس میں جمع ہو جائے گا. اللہ نے مردوں کو تمہیں طاقت دی ہے، حاکم بنایا ہے کمانے کے لیے، لہذا عورت کے گھر سے لینا یہ ایک طرح کی نحوست ہے، مرد کے لیے ایک نحوست ہے اور اس کی لت پڑ جاتی ہے اور انسان یہاں نکما ہو جاتا ہے. ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے سسرال پر پلنے والے ہیں، ایسے بہت سارے ہیں. ایک مرتبہ عورت کیا گھر سے لے آئی، ہر بار یہ داماد یہی خواہش کرنے لگ جائے گا جا اپنے باپ سے 10,000 مانگ کے لا، 50,000 مانگ کے لیا. ان لوگوں کو اس طرح کا نکما پن آتا ہی ہے. میرے عزیزو اس معاملے کو بلکہ اس برے رسم کو بدلنے کی ضرورت ہے. کہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ طاہرہ. بیچ میں بات آئی ہے تو مختصراً عرض کروں. ایک صحابی آئے تھے، غریب تھے، انہوں نے کہا شادی کرنا ہے. کہا کچھ دینا ہوگا تمہیں، میں انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، تم مہر میں کیا دو گے؟ جہیز میں نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر کے لیے پوچھا، مہر تو واجب ہے. اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں. حضور نے فرمایا کیا ایک چاندی کی انگوٹھی دے سکتے ہو مہر؟ کہا یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب ہوں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا.
2 दिन के बाद हुजूर ने उन्हें तलब फरमाया, कहा कि कुछ है तुम्हारे पास? फिर मदीने के अंसार साहबा में से एक की बेटी को तलब किया, कहा इसका निकाह फलां जवान से कर दो। उन्होंने कहा हुजूर आपका हुक्म जो होगा। तो अब उस गरीब सहाबी का जो महर ठहरा था क्या है? हुजूर ने फरमाया कुरान की कोई सूरह तुम्हें याद है? उस सहाबी ने कहा हाँ मुझे फलां फलां सूरह याद है। हुजूर ने फरमाया जा तू अपनी दुल्हन को ये सूरतें याद करा, यही तेरा महर है। निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल बना दो, ये हमारी शरीयत है। ये नहीं है कि जिना आसान कर दो और निकाह इतना भारी कर दो कि उसके लवाजिमात इतने बढ़ गए कि जवान लोग आज निकाह करने में घबराने लगते हैं, इतना माल कैसे जमा करूं। जिसको पूछो यही कहता है अभी स्टैंड होना है, मुझे ऐसा लगता है अभी हवा पे चल रहा है, सबको स्टैंड होना है, अभी तक स्टैंड हुआ ही नहीं। छोड़ो इन बुरे रस्म रिवाज को, असल बात यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं हिंदुआना रस्म रिवाज हमारे दरमियान आ गई हैं। वरना अरब में आप होते तो पता चलता कि लड़कियां मेहर कितना मांगती हैं। बेचारे अरब लोग 35-40 साल के हो जाते हैं, उनको शादी करना मुश्किल हो गया। वहां उल्टा मामला है, वहां उल्टा मामला है, लड़कियां मांगती हैं बहुत, और कम से कम 50,000 रियाल जो सऊदी के होते हैं, यानी 10-11 लाख या 12 लाख मेहर में रखवाती हैं। ये वहां का मिजाज है। और जब उनसे कहा जाए नहीं हमको पैसे नहीं देना पड़ता है, लड़की पैसे देती है, तो अरब वाले कहते हैं हम तो ऐसी 4 करने को तैयार हैं फ्री में। जाओ किसी भी हिंदुस्तानी लड़की के बाप से कहो कि कुछ भी जहेज मत देना, कोई चीज मत देना, यूं ही दे देना, लड़की हम ब्याह करके ले आएंगे। इसीलिए बहुत सारे अरब यहां से आकर के निकाह करके ले जाते हैं। अभी हमारे कई लोग हैं वो ये कहने लग गए कि हम इंडोनेशिया से शादी करके ला रहे हैं। अरब में बहुत मुश्किल हो गया है, दोनों निजाम गलत हो गए हैं, शरीयत मुस्तफा से हटे हुए निजाम है। बात मुख्तसरन इतनी अर्ज करूंगा, अगर हमारे लिए आइडियल है, कोई नमूने अमल है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शादी, ये देखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए कि उनकी शादी कैसी हुई थी। कोई नौजवान पूछने को तैयार नहीं उनकी शादी कैसी हुई थी, कोई ये नहीं पूछता कि उनकी शादी कैसी हुई, वो अपने एतबार से शादियां रचाता है।